اسلامی اور عیسائی تاریخ کے ایک حساس مگر اہم پہلو پر آج بات کریں گے۔ سلطان محمد فاتح کی ڈرامائی قسط میں برناباس کی انجیل اور ایک مقدس صندوق دکھایا گیا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر رکھی گئی تھی، لیکن کیا یہ سب تاریخی طور پر درست ہے اور برناباس کی انجیل کو عیسائی دنیا کیوں نہیں مانتی؟ آئیے مکمل تفصیل سے جانتے ہیں۔ برناباس کی انجیل ایک ایسی کتاب ہے جس کا نسبت حضرت برناباس سے کیا جاتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی پیروکار اور حواریوں میں شامل تھے۔ یہ انجیل اسلام کے بنیادی عقائد کے ساتھ بہت مماثلت رکھتی ہے، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو خدا کہا گیا ہے اور نہ ہی خدا کا بیٹا، بلکہ صرف اللہ کا نبی اور بندہ بتایا گیا ہے۔ اس انجیل کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو رد کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دی گئی ہے۔ عبادت، روزہ، توحید اور نبوت جیسی اسلامی عقائد کی تائید کی گئی ہے۔ یہی وہ نکات ہے جو موجودہ عیسائی عقیدے سے متصادم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی دنیا برناباس کی انجیل کو تسلیم نہیں کرتی۔ ان کے مطابق اس انجیل کی تصنیف قرون وسطی میں ہوئی اور یہ بائبل کا مستند حصہ نہیں ہے۔ تاہم مسلم اسکالرز اور محققین کے مطابق یہ انجیل اصل تعلیمات کے قریب تر ہے اور بعد کی تحریفات سے پاک ہے۔ موجودہ بائبل کی انجیل اور برناباس سے فرق یہ ہے، آج جو بائبل رائج ہے اس میں 4 اناجیل کو کہا جاتا ہے۔ پہلی ہے متی، دوسرا مرقس، تیسرا لوقا اور 4 یوحنا ہے۔ یہ چاروں اناجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی برس بعد لکھی گئی اور ان میں بھی باہمی تضادات پائی جاتی ہے۔ ان اناجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، ان کی صلیب پر موت کا ذکر اور تثلیث کے عقیدے کو فروغ دیا گیا ہے، جبکہ برناباس کی انجیل ان سب کی نفی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برناباس کی انجیل کو بائبل میں شامل نہیں کیا گیا اور اسے پارگٹ قرار دیا گیا۔ در حقیقت اگر برناباس کی انجیل کو مان لیا جائے تو موجودہ عیسائیت کی بنیادیں ہل جائے گی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا پڑے گا جس سے وہ ناگریزہ ہے۔ سلطان محمد فاتح کی مشہور ڈرامے کی حالیہ قسط میں ایک مقدس صندوق دکھایا گیا جس میں برناباس کی انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر موجود تھی۔ اس منظر نے کئی سوالات کو جنم دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں کسی نبی کی تصویر بنانا سخت ممنوع ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر پر بات کرنا بھی مناسب نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ڈرامے میں دکھایا گیا اس صندوق سے پوری عیسائیت دنیا متحد کیا جا سکتا ہے، لیکن تاریخی طور پر ایسا کوئی مستند روایت موجود نہیں کہ برناباس کی انجیل یا کوئی اور چیز عیسائیت کو مکمل طور پر متحد کر سکتی ہو۔ ہاں، اگر ہم مذہبی تاریخ کی بات کریں تو تابوت سکینہ ایک ایسا مقدس صندوق تھا جسے بنی اسرائیل اپنا انبیاء کی نشانیاں اور وحی کا ذخیرہ سمجھتے تھے، اور اس تابوت کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے، سورہ بقرہ سورۃ 248 میں۔ اس میں سکون قلب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت تھی، لیکن سلطان محمد فاتح کے ڈرامے میں دکھایا گیا صندوق تابوت سکینہ نہیں بلکہ ایک تخلیقی مذہبی شے ہے۔ برناباس کی انجیل کا سب سے پرانا موجود نسخہ 16ویں صدی عیسوی میں دریافت ہوا، جو اٹلی کی ایک لائبریری میں تھا۔ بعد میں اس کا ترجمہ انگریزی، اردو، عربی اور دیگر زبانوں میں کیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد پہلی ترکی میں ایک قدیم نسخہ بھی سامنے آیا جسے اصلی قرار دیا گیا، لیکن اس پر ابھی تحقیق جاری ہے۔ عیسائی دنیا اس انجیل کو تسلیم نہیں کرتے اور اسے جعلی، ساختہ یا غیر مستند کہتی ہے، مگر مسلمانوں کے لیے یہ انجیل اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے بندے اور نبی تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ذکر ان کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ ہمیں ان موضوعات کو بڑی احترام اور علم کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ برناباس کی انجیل ہو یا تابوت سکینہ، یہ سب دین، تاریخ اور عقیدے کے حساس موضوعات ہیں۔ سلطان محمد فاتح کے ڈرامہ کئی تاریخی نکات کو دکھاتا ہے، مگر ہمیں حقیقی تاریخ اور عقائد کا فرق کو جاننا ضروری ہے۔ خیر، اس ویڈیو کو کافی حقیقت اور مشقت کے بعد بنائی گئی ہے، اس لیے ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی تو چینل ٹائم لائن سنیمیٹک کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم اس طرح کی مزید تحقیقی ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو اگلی بار تابوت سکینہ پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اور ملتی ہے کسی اور ویڈیو میں۔